السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دوسرے ٹریلر کا یہ چھٹا منظر کہانی کے اندر ایک خوبصورت توازن پیدا کرتا ہے، جہاں خونریزی، سازش اور غم کے بیچ ایک نرم اور دل کو چھو لینے والا جذبہ جنم لیتا ہے۔ یہ سین ہمیں ایک مختلف دنیا میں لے جاتا ہے، جہاں نہ تلواروں کی جھنکار ہے، نہ جنگ کا شور، بلکہ صرف جذبات کی خاموش گونج ہے۔ منظر کا آغاز ایک سمندری جہاز سے ہوتا ہے، جہاں سلطان اورحان اور ایورانوس بھی سفر کر رہے ہیں۔ یہ سفر محض ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا نہیں، بلکہ ایک بڑے مشن کی طرف پیش قدمی کا اشارہ دیتا ہے۔ سمندر کی لہریں، ہوا کی سرگوشیاں اور جہاز کی ہلکی جنبش، یہ سب مل کر ایک سنجیدہ مگر پرسکون فضا بناتے ہیں۔ یہاں اورحان کی موجودگی اس بات کی علامت ہے کہ وہ خود اس مہم کی قیادت کر رہا ہے، اور شاید اس بار مقابلہ بڑا نازک ہے۔ پھر اچانک منظر بدلتا ہے اور ہم ایک بالکل مختلف ماحول میں داخل ہوتے ہیں۔ رات کی تاریکی، آگ کی مدھم روشنی اور دو دل جو ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں۔ یہاں فاطمہ خاتون اور ایورانوس بھی ایک ساتھ موجود ہیں۔ آگ کی روشنی ان کے چہروں پر پڑتی ہے اور اس روشنی میں ان کے جذبات صاف دکھائی دیتے ہیں۔ فاطمہ خاتون کی آنکھوں میں ایک عجیب سی نرمی ہوتی ہے، ایک ایسا احساس جو شاید وہ خود بھی مکمل طور پر سمجھ نہ پاتی۔ وہ آہستہ سے ایورانوس کی طرف دیکھتی ہے اور ایک سوال پوچھتی ہے، کیا تم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ تمہیں بیٹی چاہیے یا بیٹا؟ یہ سوال بظاہر سادہ ہے، مگر اس کے اندر ایک گہرا مطلب چھپا ہوا ہے۔ یہ سوال مستقبل کا ہے، ایک ساتھ زندگی گزارنے کا ہے، ایک رشتے کی بنیاد کا ہے۔ ایورانوس بھی اس سوال کو سن کر چند لمحوں کے لیے خاموش رہتا ہے، جیسے وہ اپنے الفاظ کو تول رہا ہو۔ پھر وہ فاطمہ کی آنکھوں میں دیکھتا ہے اور نہایت سنجیدہ مگر نرم لہجے میں جواب دیتا ہے، میرے ذہن میں یہ خیال کبھی نہیں آیا جب تک کہ میں نے تمہیں نہیں دیکھا۔ یہ جملہ اس پوری منظر کو ایک نئی بلندی پر لے جاتا ہے۔ یہ صرف ایک جواب نہیں، بلکہ ایک اعتراف ہے، ایک ایسا اعتراف جو دل سے نکلتا ہے اور سیدھا دل تک پہنچتا ہے۔ فاطمہ خاتون اس جواب کو سن کر خاموش ہو جاتی ہے، مگر اس خاموشی میں ایک مسکراہٹ چھپی ہوتی ہے، ایک ایسی مسکراہٹ جو الفاظ سے زیادہ کچھ کہہ جاتی ہے۔ یہ سین ایک بہت بڑی پیشن گوئی کرتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آنے والے ایپیسوڈز میں فاطمہ خاتون اور ایورانوس کے درمیان یہ تعلق مزید مضبوط ہوگا، اور شاید یہ رشتہ کسی بڑے اتحاد یا فیصلے کا سبب بنے اور دونوں کی شادی ہو جائے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہی محبت مستقبل میں کسی آزمائش سے گزرے، کیونکہ اس کہانی میں خوشی ہمیشہ آزمائش کے بعد ہی آتی ہے۔ یہ منظر ناظرین کے دل میں ایک خوبصورت سوال چھوڑ جاتا ہے، کیا یہ محبت اپنی منزل تک پہنچے گی یا آنے والی طوفان اسے بھی اپنی لپیٹ میں لے لیں گی؟ ناظرین، 30ویں ایپیسوڈ کے دوسرے شاندار ٹریلر کا یہ منظر وہ مقام ہے جہاں تلواروں کی جھنکار خاموش ہو جاتی ہے، مگر دلوں کے اندر ایک ایسی جنگ شروع ہوتی ہے جو کہیں زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ سین ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہر جنگ میدان میں نہیں لڑی جاتی، کچھ جنگیں دل کے اندر لڑی جاتی ہیں، اور ان کا زخم کہیں زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ منظر کا آغاز گونجا خاتون کے الفاظ سے ہوتا ہے، جو نہایت سنجیدگی اور معنی خیز انداز میں کہتی ہے، اگر سلطان اورحان کے دل میں اس پرچہ کے لیے کشش نہ ہوتی تو وہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرنے والی عورت کے پیچھے نہ جاتا۔ یہ جملہ ایک چنگاری کی طرح ہے جو خاموشی میں آگ لگا دیتا ہے۔ یہ صرف ایک رائے نہیں، بلکہ ایک حقیقت کی طرف اشارہ ہے جس سے شاید سب محسوس کر رہے ہیں، مگر کوئی کھل کر کہنے کی ہمت نہیں کر پا رہا۔ یہاں سے منظر بدلتا ہے اور ہمیں محل کے اندر ایک اور نازک لمحہ دکھایا جاتا ہے، جہاں ملہون خاتون اور نیلوفر خاتون آمنے سامنے کھڑی ہیں۔ نیلوفر کے چہرے پر غصہ، تکلیف اور بے بسی سب کچھ ایک ساتھ نظر آتا ہے۔ وہ بھرے ہوئے دل کے ساتھ ملہون خاتون سے کہتی ہے، ہماری اپنی جان لبوں پر آئی ہوئی ہے، تو کیا ایسے وقت میں ہم اسپرچہ کے مسئلے میں الجھ جائیں؟ یہ جملہ صرف ایک سوال نہیں، بلکہ ایک چیخ ہے، ایک ایسی چیخ جو اس کے اندر درد کو ظاہر کرتی ہے۔ مگر ملہون خاتون کا جواب اس سین کو ایک نیا رخ دیتا ہے۔ وہ فوراً نیلوفر کی بات کاٹ دیتی ہے اور نہایت سنجیدہ مگر پختہ لہجے میں کہتی ہے، بس بہت ہوا نیلوفر، اب اسپرچہ بھی سلطان کی بیوی ہے، تم اسے قبول کرو۔ یہ الفاظ کسی حکم سے کم نہیں ہوتے۔ یہاں جذبات کی کوئی گنجائش نہیں، صرف حقیقت ہے، اور وہ حقیقت نیلوفر کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ نیلوفر ایک لمحے کے لیے خاموش ہو جاتی ہے۔ یہ خاموشی بہت کچھ کہہ جاتی ہے۔ پھر وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھتی ہے۔ اندر جانے کے بعد دونوں دروازے بند کرتی ہے، اور جیسی ہی تنہا ہو جاتی ہے اس کا زبر ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ کمرے کے ایک کونے میں بیٹھ جاتی ہے اور آنسو کو بہنے دیتی ہے۔ یہ آنسو کمزوری کی نہیں،
بلکہ ٹوٹے ہوئے دل کی گواہی ہوتے ہیں۔ کھڑکی سے آتی ہلکی روشنی اس کے چہرے پر پڑتی ہے اور اس کے آنسو موتیوں کی طرح چمکتے ہیں، مگر ان میں خوشی نہیں، صرف درد ہوتا ہے۔ یہ سین ایک بہت بڑی پیشن گوئی کرتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آنے والے ایپیسوڈز میں نیلوفر کے اندر ایک بڑی تبدیلی آنے والی ہے۔ یا تو وہ اس حقیقت کو قبول کر کے خود کو مضبوط کرے گی، یا پھر یہی درد اسے کسی بڑے فیصلے کی طرف لے جائے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ اندرونی کشمکش آنے والے وقت میں ایک نئے تنازع کو جنم دے، ایسا تنازع جو صرف محل تک محدود نہیں رہے گا بلکہ پوری کہانی کو متاثر کرے گا۔ یہ منظر ناظرین کے دل میں ایک گہرا سوال چھوڑتا ہے، کیا نیلوفر اس حقیقت کو قبول کر پائے گی یا یہ درد اسے ایک نئی جنگ کی طرف لے جائے گا؟ ناظرین، ساتواں اور آخری منظر وہ مقام ہے جہاں سسپنس، ایکشن اور جذبات ایک ساتھ مل کر کہانی کو اپنے عروج پر لے جاتے ہیں۔ یہ سین صرف ایک اختتام نہیں بلکہ آنے والے ایپیسوڈ کے سب سے بڑے راز کی جھلک ہے۔ منظر کا آغاز ایک گھنے جنگل سے ہوتا ہے۔ فضا میں خاموشی ہے، مگر یہ خاموشی خطرے سے بری ہوئی ہے۔ درختوں کے درمیان سے گزرتی ہوا کی سرسراہٹ، گھوڑی کی تیز سانسیں اور دور کہیں چھپی ہوئی آہٹیں، سب کچھ ایک آنے والے خطرے کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ اسی ماحول میں شہزادی اسپرچا اپنے گھوڑے پر سوار آگے بڑھ رہی ہے۔ اس کے چہرے پر عزم بھی ہے اور پریشانی بھی، گویا وہ کسی ایسے راز کی تلاش میں ہے جو اس کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ اچانک اس کی نظر ایک خفیہ دروازے پر پڑتی ہے، ایک ایسا دروازہ جو شہر کی پرانی دیوار میں چھپا ہے اور عام آنکھوں سے پوشیدہ ہے۔ یہ دروازہ خود ایک بہت بڑی علامت ہے، ایک ایسا راستہ جو شاید خطرے کی طرف بھی لے جا سکتا ہے اور نجات کی طرف بھی۔ اسی دوران منظر کا دوسرا رخ سامنے آتا ہے، جہاں سلطان اورحان اسی شہر میں داخل ہو چکا ہے، مگر گھوڑے عام نہیں بلکہ خاموشی سے، ایک شکاری کی طرح وہ آہستہ آہستہ اپنے قدم آگے بڑھاتا ہے، اور جو بھی سپاہی اس کے راستے میں آتا ہے وہ اسے بغیر شور کی ختم کر دیتا ہے۔ یہاں اورحان کی جنگی مہارت اپنی عروج پر نظر آتی ہے۔ وہ صرف ایک سپاہی نہیں بلکہ ایک مکمل حکمت عملی رکھنے والا رہنما دکھائی دیتا ہے۔ پھر وہ لمحہ آتا ہے جس کا ناظرین کو انتظار ہے۔ اورحان ایک کمرے میں داخل ہوتا ہے اور وہاں اسپرچا خاتون کو قید حالت میں دیکھتا ہے۔ اسپرچا بے بس نظر آتی ہے، مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی ایک چمک باقی ہے، ایک امید کی چمک۔ اورحان فوراً اسے آزاد کرتا ہے، مگر اس کے بعد اس کا سوال اس پورے منظر کو ایک نیا رخ دیتا ہے۔ تم شاہی محل سے بغیر اجازت کی کیوں نکلی؟ یہ سوال صرف غصے کا نہیں بلکہ فکر کا بھی ہوتا ہے۔ اسپرچا چند لمحے خاموش رہتی ہے، جیسے وہ اپنے الفاظ کو ترتیب دے رہی ہو۔ پھر وہ بغیر ہچکچاہٹ کے جواب دیتی ہے، میں نہیں بھاگی، میں صرف اپنے والد کے پاس آئی ہوں۔ یہ جواب اس کے کردار کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ ایک بیٹی بھی ہے اور ایک سلطان کی بیوی بھی، اور دونوں ذمہ داریوں کے درمیان پھنسی ہوئی ہے۔ پھر منظر بدلتا ہے، اب دونوں ایک غار میں موجود ہیں، ایک محفوظ مگر تنہا جگہ۔ یہاں اسپرچا اپنا سر اورحان کے کندھے پر رکھتی ہے، اور یہ لمحہ پوری کہانی میں ایک نرم جذباتی موڑ لیتا ہے۔ اورحان اسے دیکھتا ہے اور نہایت مضبوط مگر نرم لہجے میں کہتا ہے، اب تمہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ تم سلطان اورحان کی زوجہ ہو۔ یہ جملہ صرف ایک یاد دہانی نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے، ایک ذمہ داری ہے جو اسپرچا کو قبول کرنی ہوگی۔ یہ سین ایک بہت بڑی پیشن گوئی کرتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ آنے والے ایپیسوڈز میں اسپرچا کا کردار مزید اہم ہو جائے گا۔ وہ صرف ایک شہزادی نہیں بلکہ ایک پل بن سکتی ہے دو دنیاؤں کے درمیان۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہی خفیہ دروازہ اور یہ مشن کسی بڑے راز کو بھی نقاب کرے، ایسا راز جو پوری کہانی کو بدل دے۔ یہ منظر ناظرین کے دل میں ایک آخری سوال چھوڑتا ہے، کیا یہ نجات ہے یا ایک نئے طوفان کی ابتدا؟ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے لائک ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔